بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا کہ نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 لوگوں پر رحم آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ نیلے سمندر میں ایک جہاز مسافروں کے ساتھ تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں اس وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا ٹکرا کر ہچکولے کھانے لگی۔ سب مسافر حیران اور پریشان تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی لہریں، ہوا سے تیز جھٹکوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے میں بدل لیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی، اور جہاز کے ایک ٹوٹے تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ سمندر میں لہروں کے سہارے بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت نے بچے کو پیدا کیا، اور ولادت کے اگلے لمحے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تکمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی، اور وہ بچہ بستر اور سامانی کی حالت میں تخت پر اکیلا ہی پڑا رہا، اور وہ تخت کئی دنوں کے بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک شخص نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں ہی دفن کر دیا۔ جب وہ بچہ گھر لے کر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ وہ شخص اور اس کی بیوی اس بچے کو لاڈ اور پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ وہ اتنی کم عمر میں نہایت ذہین اور عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب ایک ٹھیلے کے پیچھے چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ جب تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزر جانے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے، تو ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ جو پیادے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں اپنی آنکھوں میں اس کو لگا لوں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا لی ہے تو بغیر آزمائے آنکھوں پر ہرگز نہ لگانا، کبھی فائدے کی بجائے نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں پر لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے شداد ایک ٹیلے کے پیچھے نظر آیا۔ پیادے نے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی لی اور سلائی سے اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیا۔ لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے تمام خزانے بالکل اس طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تھا، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی ہیں، میں اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھوں میں کیسا زہر لگا دیا۔ اب میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور فریاد کروں گا کہ تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادے نے یہ جو سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وہ پیادے کی بزدلی پر بے حد ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کا باپ خوش ہو گیا
اور کہا کہ ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ تھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھے خزانہ نظر آئے گا ہم وہاں سے خزانہ کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سارا مال اور دولت جمع کر لی اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں دے کر اپنا درد و رفیق بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر دوسرے حاکموں اور سلطانوں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے تو شداد نے اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں اور سلطانوں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اس طرح سے بڑھتے ہوئے شداد تمام روح زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور تمام جہان کے حاکم اس کے فرمانبردار ہوئے۔ شداد نے بے انتہا خزانہ جمع کر لیا اور اپنے لشکر اس طرح وسیع اور مضبوط بنا لیے چاروں سو اسی کا حکم چلتا تھا، اور روح زمین پہ کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت اور وسیع اور عزیز سلطنت اور عظیم الشان لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ خدائی کر دیا۔ اس کو خدا کا خوف اور عبادت کی طرف راغب دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ میرے پاس مال و دولت، عظیم الشان لشکر اور شہرت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب ملک اور دولت فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو، وہ تمہیں جنت عطا کرے گا جو اس دنیا سے کروڑوں ہاتھ درجہ بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا، اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد ہنستے ہوئے بولا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے جنت چاہیے۔ یہ جواب دیا، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں کو دکھانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگہبان مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانوں کو نکلوائے گئے اور تمام سونا چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں تیار کروائی۔ عدن سے متصل ایک شہر مروا چوکھٹے کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیاد اس قدر کھودی گئی کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان کی بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا، اور جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئیں، اور ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کے 4 دیواریوں کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستون کا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا ہوتا تھا۔ ہر شہر کے درمیان میں سے ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض اور چوپچے بنائے گئے، اور شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی، اور ان نہروں کو حوض اور چوپچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوپچوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہ بچھائی گئی، اور ان کے کناروں پر درخت بنوائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھول اور پھل موتیوں کے اور یاقوت کے دیگر جواہرات سے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے کہکل کر کے استکاری کروا کر معطلا اور مذہب کیا گیا۔
اور یاقوت اور دیگر جواہرات کے خوبصورت اور خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرلف بچھا دیے جائیں اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے اور چاندی کے برتن چنوا دیے گئے اور نہر میں دودھ، شراب، شہد، شربت انواع قسم کے جاری کروا دیے گئے۔ بازاروں میں دکانوں کو بھی کمخواہ زردوری کے پردوں کو مراعین کیا گیا اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہنر اور پیشے میں مشغول ہو جائے اور انواع اقسام کے میوے اور طرح طرح کے عمدہ اور لذیذ پکوان سبھی شہر والوں کو پہنچایا جائے۔ 12 برس میں یہ شہر بے مثال اور سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ لے کر کمال و عجز اور تکبر سے کوچ گیا۔ راستے میں تمام عالموں کو جلانے کی خاطر کہا جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اس جنت سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت جنت اس دنیا میں بنوائی ہے۔ میری جنت دیکھنے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس کے شہر والوں نے اور بادشاہوں نے اس کے استقبال کے لیے ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز اور انداز سے جب شداد جنت کے دروازے پر پہنچا اور اس نے ابھی گھوڑے کی رکاب سے زمین پر پاؤں رکھا ہی تھا تو وہاں ایک اجنبی شخص کو کھڑا پایا۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا، کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، جان نکالنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھ کو حکم نہیں۔ شداد نے کہا، چلو اتنی ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ تو جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ شداد کو ابھی ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر ہی رکھا تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور اور ہولناک چیخ ماری۔ تمام شہر اپنی سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھے کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، یا رب، مجھے 2 لوگوں کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا میں ان کی ہرگز جان نہ نکالتا۔ رب نے پوچھا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تخت پر بے سر و سامان کی حالت میں سمندر میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا اور تمام کائنات میں اس کی ماں تھی اور مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا کیونکہ اس وقت اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی اور دوسرا خبرگیر نہ تھا اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے شہر کمال آرزو سے ایسا بنایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں اور نہیں تھا۔ وہ شہر تیار ہو گیا تو وہ بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا۔ جس وقت اس کا ایک قدم دروازے پر تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لو۔ اس وقت مجھے بہت رونا آیا تھا کہ بادشاہ کیا حسرتیں اپنے اندر لے کر گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 مرتبہ رحم آیا۔ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز لہروں اور طوفان میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت اور سرور کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اور جب یہ اس مرتبے پر پہنچا تو اس نے ہماری تابعداری سے منہ موڑ کر تکبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔